بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش ہر حکمران ایسا ہوتا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب کوئی قوم مشورہ سے کام کرتی ہے تو ضرور ان کو صحیح رستے کی طرف ہدایت کر دی جاتی ہے۔ بحوالہ بخاری تفسیر معرف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 706۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اس نے اپنی کائنات میں خاص حکمت و مصلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے۔ جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے بنایا، بیت اللہ اور قبلہ قرار دے دیا ہے، بیت المقدس کو خاص فضیلت دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اور مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں، اور مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں۔ اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے، اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی، مردوں کی حکمرانی بھی ایک خداداد فضیلت ہے، جس میں مردوں کی صحیح و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کسی کو ولایت و حکومت کا استحقاق دعویٰ محض زور آوری، زبان بازی اور شہرت و دولت سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ کام کی صلاحیت و اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے۔ کسی شخص کو حاکم یا قاضی یا محکمے کا افسر بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے یا نہیں، اور اس کے اخلاق و کردار کی کیا حالت ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے دل میں خوف خدا کی بجائے خواہشات نفسانی کی حکمرانی ہے، تو خواہ وہ کیسی ہی اعلیٰ ڈگریاں رکھتا ہو اور اپنے فن میں کتنا ہی ماہر اور پختہ کار ہو، اسلام کی نظر میں اس کو حاکم یا قاضی بنانا جائز نہیں۔ اسلام کی نظر میں اس کو حاکم یا قاضی بنانا جائز نہیں، اور نہ ہی وہ کسی اونچے منصب کا مستحق ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا، جو مسلمان کے کسی کام کا ذمہ دار بنا، پھر اس نے اس ذمہ داری میں خیانت کی، تو وہ قیامت کے روز آگ میں جلے گا۔ استغفر اللہ۔ بحوالہ المعجم الصغیر طبرانی صفحہ 78۔ قریب اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا، جو شخص مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنا، پھر اس نے ان کے لیے ایسی خیر خواہی اور جد و جہد نہیں کی جیسی وہ اپنی ذات کے لیے کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا، استغفر اللہ، اور جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، استغفر اللہ۔ اللہ رحم کرے ہمارے حال پر، آمین۔ بحوالہ المعجم الصغیر طبرانی صفحہ 94۔ صلی اللہ علیہ وسلم
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک آمین۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام تعریفوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، الہی قبول فرما، آمین۔ بحوالہ تحفۃ النساء، صفحہ نمبر 28، 1/4/2021۔ اللہ اکبر۔